حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر آپ کی نگاہوں نے عالم ورافتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کی اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جب کلمات ادا کیے گونج میں مزید اضافہ ہو گیا کہ کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ قرط اور گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا مرد و زن نہیں دیکھیں گے۔